بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات میں سے اسم سلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسم سلام ہمارے رب کا ایک زبردست اسم ہے جو چیزوں کی فطرت پر کنٹرول اور تصرف رکھتا ہے۔ اسماء حسنہ کا یہ خوبصورت اسم سلام، سلام کا مطلب ہے سلامتی دینے والا اور سلامتی تخلیق کرنے والا۔ اس کے علاوہ کوئی سلامتی دینے والا بھی نہیں اور سلامتی تخلیق کرنے والا بھی نہیں، یعنی اپنی صفت سلام میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی نہ سلامتی تخلیق کر سکتا ہے اور نہ اس کے مد مقابل کوئی سلامتی دے سکتا ہے۔ اسی لیے عالم بالا اور عالم زیریں کی خوبصورتیوں سے آشنا پیغمبر اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ہے اللہ، تو سلام ہے اور سلامتی تو ہی دینے والا ہے، تجھی سے سلامتی ہے شان والے، ہے عزت و اکرام والے۔ قرآن کریم کے ایک خوبصورت جملے میں اسم سلام کس منفرد شان کے ساتھ آیا ہے، فرمایا سلام قول من رب الرحیم۔ سلام قول ہے، بات ہے رب رحیم کی۔ یہ اسم سلام اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنے ماننے والے مومنین کو باہم ملاقات کے وقت کوڈ ورڈ کی شکل میں اسم سلام دے دیا۔ ہم جب ملتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اسم سلام اتنا پسندیدہ ٹھہرا کہ اس نے ہمارے دین کو، ہمارے ضابطۂ حیات کو، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک آیا، اسے دین اسلام کا نام دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ 1000 راتوں سے افضل رات جب آتی ہے اور اللہ اس کا انسانوں کو اس کے متعلق حقائق بتاتے ہیں اور بتاتے ہوئے کہتے ہیں فیہا بِإِذْنِ ربہم من کل امر سلام، کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں رب کے اذن سے فرشتے سلامتی لے کر، امر سلام لے کر اترتے ہیں۔ اسم سلام کے ذریعے چیزوں کو فطرتیں عطا کی گئیں۔ آغاز میں، افرینش میں امر کن سے جب تخلیقات کا آغاز ہوا اور اسم سلام کے ذریعے ان کو فطرت عطا کی گئی اور ان فطرتوں نے استقرار اور استحکام پکڑا۔ آگ کو جلانے کی فطرت، کھانے کو بھوک مٹانے کی فطرت، پانی کو پیاس بجھانے کی فطرت، اللہ نے یہ فطرتیں نظام تکوین میں اسم سلام کے ذریعے یہ عطا کی۔ اور جب اللہ نے اپنی مخلوقات اور تخلیقات میں سے کسی تخلیق کو حکم دینا مقصود ہوا کہ آج تو اپنی فطرت بدل جا، میں نے ہی تجھے فطرت عطا کی تھی کہ جب کوئی جلاتا تھا تو اس کے نتیجے میں حدت پیدا کرتی تھی، حرارت پیدا کرتی تھی، لیکن آج میرا ایک بندہ میرے حکم کے تحت، میری محبت کے تحت قربانی دیتے ہوئے
میری آزمائش کے مراحل سے گزرتے ہوئے تیرے اندر آنے والا ہے، اور میں تجھے حکم دیتا ہوں، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ ہے آگ تو میرے بندے ابراہیم پر سلامتی والی بن جاؤ۔ یہاں بھی آگ کو اس کی فطرت کی تبدیلی پر اسم اسلام کے تصرف کے ذریعے یہ حکم دیا گیا۔ اسم اسلام انسانوں کے اندر بھی فیئر اور فرسٹریشن کی ایک آگ بڑکی ہوئی ہے، اور اضطراب کی ایک آگ نے انسان کے قلوب و اذہان کے اندر ڈیرے جما رکھے ہیں۔ اسم اسلام تسبیح کی شکل میں جب انسان ورد زبان بناتا ہے تو پھر اس کی فیئر اور فرسٹریشن دور ہوتی ہے۔ بعض مسائل پوری انسانیت پہ پھیل جاتے ہیں، جیسا کہ عالم اسلام پہ منگولوں کے وقت ایک وقت آیا کہ پورے عالم اسلام کا ایک اجتماعی مسئلہ تھا کہ وہاں عدم تحفظ کا احساس جنگل کی وحشت کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ پھر بر صغیر میں جب صوفیاء آئے تو یہاں بھوک اور افلاس کا مسئلہ پورے بر صغیر کو گھیرے ہوئے تھا۔ آج پوری دنیا میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے لے کر اور کسی ملک کی اعلیٰ قیادت سے لے کر ایک عام فرد تک ہر آدمی فیئر اور فرسٹریشن کا شکار ہے، حزن و ملال کا شکار ہے، بیرونی خوف اور اندرونی حزن کا شکار ہے۔ تو آج اسی لیے تسبیحات عطا کرنے والے ان لوگوں کو اسم اسلام عطا کرتے ہیں تاکہ ان کے اندرون میں سکون پیدا ہو اور انہیں اطمینان قلب نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس اسم کی برکت سے ہماری فطرتوں کو استحکام دے، ہم اسم اسلام کے ساتھ سلامتی کی طرف لوٹ آئیں۔ والسلام۔